बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 56, 57, 56, 57। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा लाहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरातुम व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। तर्जुमा: बेशक जिन्होंने इनकार किया हमारी आयतों का, हम डाल देंगे उन्हें आग में, जब कभी पक जाएंगी उनकी खालें तो बदल कर दे देंगे हम उन्हें खालें दूसरी, ताकि वो मुसलसल चखते रहें अजाब को। बेशक अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल भी किए, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें बागों में, रवा हैं जिनके नीचे नदियां हमेशा रहेंगे उनमें ताअबद। उनके लिए उन बागों में पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम दाखिल करेंगे उन्हें घने साए में। तफसीर: इन्नल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला ने यहाँ उस सज़ा के बारे में फरमाया है जो जहन्नुम की भड़कती हुई आग में उन लोगों को देगा जिन्होंने उसकी आयत का इनकार किया और उसके रसूलों से आराज़ किया। इरशाद फरमाया, हम उनको उस आग में इस तरह दाखिल करेंगे कि वो आग उनको हर तरफ से घेर लेगी। फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये सज़ा उनके लिए दायमी होगी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि जब उनकी खाल जल जाएगी तो उसके बदले में एक नई खाल उन्हें दी जाएगी जो कागज़ की मानिंद साफ होगी। हज़रत याहिया बिन यजीद हिजरी फरमाते हैं कि काफर की 100 खालें होंगी और हर खाल को मुख्तलिफ किस्म के अजाब दिए जाएंगे। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि एक दिन में 70,000 मरतबा उनकी खाल जलेगी और जब भी फरिश्ते उन्हें हुक्म देंगे फिर अपनी पहली हालत पर लौट आएंगे। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि एक आदमी ने हज़रत उमर के पास जब ये आयत करीमा पढ़ी तो आपने उसे दोबारा पढ़ने का हुक्म फरमाया। उसने दोबारा पढ़ी। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फिर फरमाया, इसकी तफसीर ये है कि उनकी एक घड़ी में 100 मरतबा खाल तब्दील की जाएगी। उस पर हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह सुना है। दूसरी रिवायत में है कि जब यह आयत करीमा दोबारा पढ़ी गई तो हज़रत काब ने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी वो तफसीर बयान करता हूँ जो मैंने मुसलमान होने से पहले पढ़ी थी। आपने फरमाया, बयान करो। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुवाफिक हुई तो हम कबूल करेंगे, वरना उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। तो उन्होंने बयान किया, मैंने ये पढ़ा है कि एक घड़ी में 120 मरतबा उनकी जिल्द को तब्दील किया जाएगा। आपने फरमाया, मैंने भी ऐसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं कि पहली किताबों में लिखा है कि जहन्नमी की जिल्द 40 हाथ और उसका दांत 70 हाथ और उसका पेट इतना बड़ा होगा कि उसमें अगर पहाड़ भी डाल दिया जाए तो वो समा जाए, और जब आग उनकी खालों को जला देगी तो उसकी जगह नई खालें आ जाएंगी। एक हदीस में तो उससे भी ज्यादा लंबी बयान की गई है। हज़रत इब्न उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख में जहन्नमी बहुत बड़े हो जाएंगे, हत्ता कि उनके कान की लू से कंधे तक का फासला 700 साल का होगा और जिल्द की मोटाई 70 गज और उनकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ की मिसल होगी। बास मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहाँ जिल्द से मुराद उनके लिबास हैं, लेकिन ये कौल ज़ईफ है क्योंकि ये आयत के ज़ाहिरी मफ़हूम के मुखालिफ है। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, यहाँ उन खुशबख्त लोगों के बारे में बयान किया जा रहा है जो जन्नत अदन में इकामत पजीर होंगे। उनके नीचे जगह जगह नहरें रवा होंगी, बल्कि वो जहाँ चाहेंगे वहीं नहर रवा हो जाएगी और वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, यानी ये औरतें हैज़, नफास, मैल कुचैल, घटिया अखलाक और नाक़िस सिफ़ात से पाक होंगी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो गंदगी और मैल कुचैल से पाक होंगी। मुजाहिद फरमाते हैं कि वो बोलो ब्राज, हेज़, मनी, थूक, नखामा वगैरह से पाक होंगी। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, यानी उनको ऐसे साए में दाखिल करेंगे जो इंतहाई घना, खुशबूदार और दिल फरेब होगा। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में सवार अगर 1 साल तक भी चलता रहे तो वो साया ख़त्म नहीं होगा। उस दरख्त से मुराद शजरा खल्द है। सूरह निसा आयत नंबर 58, 58। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन
तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल-अद्ल इन्नल्लाहा निअम्मा याइज़ुकुम बिह इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है तुम्हें उनके सुपुर्द करो अमानतों को जो उनके अहल हैं, और जब भी फैसला करो लोगों के दरमियान तो फैसला करो इंसाफ से। बेशक अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी बात की नसीहत करता है तुम्हें। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, हर चीज देखने वाला है। तफसीर, इन्नल्लाह यामुरुकुम, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अमानत की साहिब अमानत के सुपुर्द करने का हुक्म फरमाया है। हज़रत समरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी है उसे उसकी अमानत वापस करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे उसके साथ खयानत न करो। आयत करीमा के अल्फाज आम हैं, इसलिए अल्लाह ताला के अपने बंदों पर वाजिब करदा हकूक़ की अदायगी को भी शामिल है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, कफ़ारा और नज़र वगैरह। और इस तरह बंदों के बाहमी हकूक़ को भी शामिल है, जैसे किसी न किसी के पास अमानत रखी और अमानत रखने वाले के पास कोई दलील या गवाह ना भी हो, तब भी उस पर लाजिम है कि अमानत मालिक को वापस कर दे। अगर उसने इस दुनिया में ऐसा न किया तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हर साहिब हक को उसका हक दिलवाया जाएगा, यहाँ तक कि अगर बेसींग बकरी सींगी वाली बकरी ने मारा होगा तो उसे भी बदला दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि शहादत अमानत के सिवा हर शय को मिटा देती है। क़यामत के दिन उसको अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि अमानत अदा करो। वो कहेगा कि अब मैं अमानत कैसे अदा कर सकता हूँ जबकि दुनिया ही मौजूद नहीं। इसी असना में वो अमानत जहन्नुम के पैंदे में नजर आएगी। वो उसमें छलांग लगा देगा और उसे अपने कांधों पर उठाएगा, लेकिन वो उसके कांधों से नीचे गिर जाएगी। वो फिर उसे उठाएगा और वो गिर जाएगी। इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए इस अजाब में मुब्तला रहेगा। हज़रत ज़ाज़ान फरमाते हैं कि मैं ये हदीस सुनकर हज़रत बरा के पास हाजिर हुआ और उन्होंने ये हदीस बयान की तो उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई ने सच कहा है, और फिर यही आयत करीमा तिलावत फरमाई। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये नेक और बद दोनों को शामिल है। अबू अल-आलिया का कौल है कि जिस चीज़ का हुक्म दिया जाए और जिससे रोका जाए ये सब अमानत में शामिल है। हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि औरत का अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना भी अमानत में दाखिल है। रबी बिन अनस फरमाते हैं कि तेरे और गैर के दरमियान जितने भी मामलात हैं ये सब अमानत में शामिल हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इसमें यह भी शामिल है कि हाकिम वक्त ईद वाले दिन अपने खुतबे में औरतों को नसीहत फरमाए। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में यह बयान किया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और लोगों को अमन सुकून हासिल हो गया तो आप बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाए और अपनी ऊँटनी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। जब हाजिर अस्वद के पास से गुजरते तो अपनी छड़ी मुबारक से उसका बोसा लेते। फिर आपने तवाफ़ मुकम्मल करके उस्मान बिन तलहा को बुलाया जो बैतुल्लाह के कलीद बरादर थे। उससे चाबी ली और दरवाज़ा खुलवाकर बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गए। वहां लकड़ी का एक बुत था जिसको आपने दस्ते मुबारक से तोड़ा और उसे नीचे फेंक दिया और दरवाजे पर खड़े होकर इरशाद फरमाया, अल्लाह वहदहू ला शरीक के सिवा कोई माबूद नहीं। उसने अपना वादा साबित कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की, तमाम गुरोहों को अकेले ही शिकस्त से दो चार किया। हर किस्म की खानदानी शराफत, माल और खून के झगड़े मेरे इन कदमों तले हैं सिवाय बैतुल्लाह की खिदमत गुजारी और हाजियों को पानी पिलाने के। इसी तवील हदीस में जिक्र है कि फिर आप मस्जिद हराम में बैठ गए। हज़रत अली खड़े हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, बैतुल्लाह की चाबी मुझे इनायत फरमाएं ताकि हाजियों को पानी पिलाने के मनसब के साथ साथ काबा शरीफ की चौकीदारी का मनसब भी हमें मिल जाए। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उसे बुलाया गया तो आपने फरमाया, उस्मान ये लो अपनी चाबी, ये वफा और वादा पूरा करने का दिन है। हज़रत इब्न जरीर फरमाते हैं कि यह आयत करीमा हज़रत उस्मान बिन तलहा के बारे में नाजिल हुई जिनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की चाबी ली थी। जब आप बैतुल्लाह से बाहर तशरीफ लाए तो आप यह आयत करीमा तिलावत फरमा रहे थे। आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया और उससे चाबी अता फरमा दी। हज़रत उमर बिन खिताब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे से बाहर निकले तो यह आयत करीमा तिलावत फरमा रहे थे। मैंने आपको इससे पहले यह आयत तिलावत करते हुए नहीं सुना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ फतह किया तो आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और फरमाया कि मुझे चाबी दो। जब उन्होंने चाबी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो हज़रत अब्बास खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। हाजियों को पानी पिलाने के मनसब के साथ साथ बैतुल्लाह की चाबी बरदारी का मनसब भी मुझे अता फरमा दीजिए। ये सुनकर हज़रत उस्मान ने अपना हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया,
عثمان مجھے چابی دو۔ انہوں نے چابی دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عباس نے پھر وہی بات کی تو انہوں نے یہ سن کر پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو چابی مجھے دو۔ انہوں نے چابی دے دی اور عرض کی کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ دیکھا جس کے ساتھ ہی فال نکالنے والے تیر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان مشرکین پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت ابراہیم اور ان تیروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس میں ڈبو کر ان تمام مجسموں کو ختم کر دیا۔ پھر مقام ابراہیم کو بیت اللہ سے نکال کر کعبے کی دیوار میں نصب کرا دیا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے، بیت اللہ شریف کا طواف فرمانے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ مشہور روایات ہیں جو اس آیت کریمہ کا سبب نزول ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، اس لیے حضرت ابن عباس اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا ہے کہ یہاں ہر نیک اور بد کو امانت واپس کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان مسلمان ہوئے اور یہ شیبہ بن عثمان کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کی نسل کے پاس کعبہ شریف کی کلید برداری کا منصب آج تک موجود ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے محمد بن کعب، زید بن اسلم اور شہر بن خوشب فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان حکماء اور عمراء کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس وقت تک حاکم کو حاصل رہتی ہے جب تک وہ عدل کا دامن نہ چھوڑے، اور جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو وہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ ایک دن کا عدل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانت ادا کرنے، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے اور اس کے علاوہ دوسرے شرعی احکام کا حکم دیا ہے، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ حضرت ابو یونس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور اپنے انگوٹھے کو اپنے کان کے اوپر اور ساتھ والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھ پر رکھا اور فرمایا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور اسی طرح آپ نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو رکھا تھا۔ ابو ذکریہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد مکری نے بھی ہمیں یہ کیفیت بیان کی ہے۔ پھر آپ نے اپنے دائیں کے انگوٹھے اپنی دائیں آنکھ پر رکھا اور شہادت کی انگلی کو دائیں کان پر رکھا۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح، حاکم نے مستدرک اور ابن مردویہ نے ابو عبد الرحمن مکری سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو یونس حضرت ابو ہریرہ کے غلام ہیں جن کا نام سلیم بن جبیر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ تفسیر یا ایھا الذین آمنوا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں بھیجا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کسی مہم کے لیے روانہ کیا اور ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ جب وہ مدینہ طیبہ سے دور نکل گئے تو انہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں تو ان کو آگ لگائی اور پھر کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ ان میں سے ایک نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے آگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی ہے، اس لیے ان سے ملاقات سے پہلے جلدی نہ کرو، پھر اگر وہ تمہیں یہی حکم دیں تو پھر بے جھجک آگ میں کود پڑنا۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی بھی نہ نکل نہ پاتے۔ فرمانبرداری اور اطاعت تو صرف نیکی میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سماع و اطاعت مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ چیز اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو۔
حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع و اطاعت پر ہماری بیعت لی، خواہ ہم خوش ہوں یا ناخوش، تنگی میں ہو یا آسانی میں، اگرچہ ہم پر کسی کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ اور ہماری بیعت اس بات پر بھی تھی کہ ہم صاحب امر سے اس کے امر کو نہ چھینیں، مگر یہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو اور تمہارے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہو۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ کسی ایسے حبشی غلام کو تم پر امیر بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں، اگرچہ امیر کٹی ہوئی ناک والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا اگر کسی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ قرآن کے احکام کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اگرچہ وہ کٹی ناک والا حبشی غلام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس مختلف حاکم آئیں گے، نیک اپنی نیکی کے ساتھ اور بد اپنی بدی کے ساتھ، پس ان امور میں ان کی بات سنو اور اطاعت کرو جو حق کے موافق ہوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ اگر وہ نیکی کریں تو اس کا تمہیں بھی فائدہ ہے اور انہیں بھی فائدہ ہے، اور اگر وہ کوئی برائی کریں تو اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، اس کی ذمہ داری انہی پر ہوگی۔ آپ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں مسلسل رسول آتے رہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ عرض کی آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے پہلے کی بیعت کرو اور پھر اس کے بعد آنے والے کو اس کے حقوق سے اسے عطا کرو، اللہ تعالیٰ اسے اس کی رعایا کے بارے میں خود ہی پوچھے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر کا کوئی پسندیدہ کام دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور پھر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت یا دلیل نہیں ہوگی، اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں کوئی بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ فرمانے لگے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک جگہ اترے تو ہم میں سے بعض خیمہ لگانے میں مصروف ہو گئے، بعض تیر اندازی میں مشغول ہو گئے اور بعض جانور چرانے چلے گئے۔ اسی اثنا میں منادی رسول نے ندا دی، ہم سب آپ کی خدمت میں جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان تمام نیکیوں سے آگاہ کرے جو وہ جانتا ہے اور ان تمام برائیوں سے ڈرائے جنہیں وہ جانتا ہے۔ اس امت کی عافیت اس کے ابتدائی زمانے میں ہے اور آخر زمانے میں بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوں گی اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے، اور پھر لگاتار کئی فتنے رونما ہوں گے۔ جب ایک فتنہ آئے گا تو مومن سمجھے گا اسی میں میری ہلاکت ہے، پھر یہ گزر جائے گا اور دوسرا فتنہ آئے گا، مومن پھر یہی کہے گا بس جو پسند کرتا ہے کہ نار جہنم سے اسے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کسی نے کسی امام کی بیعت کر لی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی اطاعت کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے یہ امارت چھیننا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو کے قریب ہوا اور عرض کی کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تو نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور فرمایا میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اس دل نے محفوظ رکھا۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی پھر تمہارا چچا زاد بھائی معاویہ ہمیں آپس میں باطل طریقے سے مال کھانے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ نساء۔ ترجمہ، اے ایمان والو تم اپنا آپس ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، نہ اپنے آپ کو ہلاک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا جس میں حضرت عمار بن یاسر بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مدینہ طیبہ سے نکل کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور منزل کے قریب پہنچ کر رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا۔ دشمن کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔
اور وہ رات ہی کو فرار ہو گئے۔ ان میں سے صرف ایک شخص رہ گیا اور اپنا مال و متاع لے کر رات ہی کو مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا اور حضرت عمار کے پاس آیا اور انہیں کہا، اے ابو یکزان، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میری قوم نے جب تمہارے متعلق سنا تو وہ بھاگ گئی، میں اکیلا ہی باقی رہ گیا، کیا میرا اسلام مجھے کل فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آپ کا اسلام آپ کو فائدہ دے گا، اور فرمایا، یہاں ہمارے پاس ٹھہر جاؤ۔ صبح کے وقت جب حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تو وہاں اس شخص کے علاوہ کسی کو نہ پایا، انہوں نے اس کو قید کر لیا اور اس کا مال بھی لے لیا۔ جب حضرت عمار کو یہ خبر ملی تو آپ حضرت خالد کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہ میری امان میں ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا، تم نے اسے کس طرح پناہ دے دی ہے؟ اس پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ پھر یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی پناہ کو جائز قرار دے دیا اور فرمایا، دوبارہ کسی کو اپنے امیر کی طرف سے پناہ نہ دینا۔ اس پر ان دونوں میں سخت کلامی ہو گئی تو حضرت خالد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ ناک کٹا غلام مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خالد جو عمار کو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جو اس پر لعنت کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت عمار غصے میں تھے، وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ حضرت خالد ان کے پیچھے گئے اور ان کا دامن پکڑ کر معذرت کی، حتیٰ کہ وہ ان سے راضی ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو الامر سے مراد اہل فقہ اور اہل دین ہیں۔ مجاہد، عطا، حسن بصری اور ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہیں۔ ظاہری بات تو یہ ہے کہ یہ حکم ہے عمرہ اور علماء دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاخبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ ترجمہ، کیوں نہیں منع کرتے ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کہنے سے؟ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قرآن کی ان آیات اور حدیث سے ثابت ہوا کہ علماء اور عمرا دونوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اس کی کتاب پر عمل کرو، اور رسول کی اطاعت کرو یعنی اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو یعنی ان امور میں جن میں وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دیں، اور اگر اللہ کی معصیت کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا صحیح نہیں، جیسا کہ پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے کہ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہ کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، حضرت مجاہد اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح حکم ہے کہ اگر لوگوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، خواہ اس کا تعلق دین کے اصول سے ہو یا فروع سے، انہیں چاہیے کہ اس سلسلے میں قرآن اور سنت کو فیصل بنائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سورۃ شورى۔ ترجمہ، اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو، یعنی جو حکم قرآن و حدیث کا ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم سچے مسلمان ہو، تو اپنے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو اپنا فیصل بنا لو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کتاب و سنت کو اپنا فیصل اور حکم نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنے جھگڑوں میں قرآن و سنت کو فیصل بنانا اور ان کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے۔ عاقبت اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے اور اسی سے تمہیں اچھی جزا ملے گی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔